Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. We are sharing information on 2 cases. A few other similar cases are under investigation, and we will reveal details about these in due course. پاکستان میں دہشت گردی، معصوم شہریوں کے قتل میں بھارت ملوث، ناقابل تردید دستاویزی، مالی اور فورنزک ثبوت سامنے آ گئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا گھناؤنا کردار بے نقاب، سیالکوٹ میں شاہد لطیف، راولاکوٹ میں محمد ریاض کو قتل کروایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کو کمار آنند اور یوگیش کمار نے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے قتل کروایا۔ سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے استعمال کیا۔ سیکرٹری خارجہ کی پریس کانفرنس، مزید لوگوں کو نشانہ بنانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ساحر سجاد قاضی نے کہا بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ رو عالمی دہشت گرد تنظیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے بھارت کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ چند دن پہلے میرے ایک مہربان نے کہا اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ میں اپنے مہربان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں۔ نواز شریف کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، سیاسی قیدی آزاد کرنے والے ذاتی جیلیں بھی خالی کریں۔ شہباز شریف کا منڈی بہاؤالدین میں جلسے سے خطاب۔ 9 مئی کے واقعات پاکستان دشمنی قرار، بولے کچھ لوگ نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے۔ میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم بنے اور سازش شروع ہو گئی۔ لانگ مارچ کرنے اور کروانے والوں کو سب جانتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے، سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا۔ 8 فروری کو تیر پر تھپا لگائے، 9 فروری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بندوبست کروں گا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ لندن پہ یہ واپس چلا جائے۔ شیر کہتا ہے شکار کوئی اور کرے، وہ بادشاہ سلامت بن کر باہر نکلے۔ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کا مطلب شیر کو ووٹ۔ عوام چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے والے نواز شریف کا راستہ روکیں۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگائیں، 9 کو خود ٹکٹ کٹوا کر انہیں ایون فیلڈ واپس بھیجوں گا۔ بلاول بھٹو کا گجرات میں جلسے سے خطاب، بولے جو کہتے تھے پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، آج گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ ایک شخص آ کر پنجاب میں کہہ رہا ہے نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا۔ نواز شریف کا منشور یہ دیکھو وہ اورنج لائن ہے جو اوپر سے گزر رہی ہے، یہ انڈر پاس اور یہ اوور ہیڈ برج ہے جو لاہور کے چپے چپے پر ہیں، یہ موٹر ویز ہیں، بجلی کے کارخانے ہیں۔ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے، اور آج پوچھو کہ 15 سال میں 15 منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا۔ 15 سال حکومت کرنے والی وہ جماعت 15 منصوبے نہیں گنوا سکتی۔ اس بار ووٹ نون لیگ کو دینا، ہم ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مریم نواز کا لاہور کے حلقہ 119 میں متوالوں سے خطاب، کہا پنجاب اور لاہور نواز شریف پر تنقید نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کام کرتی ہے، باقی جماعتیں صرف تنقید اور الزام تراشی کرتی ہیں۔ ایسا قطع نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے دن کے حوالے سے یا الیکشن کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہم سوشل میڈیا کو کرب کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے متعلق ایک رائے ضرور موجود ہے۔ الیکشن کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ نگران وزیر اعظم کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، کہا نگران حکومت نے کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے رات 10:03 پر۔
تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا، ذمہ دار پی ٹی آئی معاملات چلانے والے ہیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری، لکھا انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا گیا، 14 ارکان نے الیکشن کا موقع نہ ملنے کی شکایت کی، کسی جماعت کو معمولی بے ضابطگی پر انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔ امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں، کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، کوئی مسئلہ ہوا تو امید ہے عدالت از خود کارروائی کرے گی، بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ کچھ دوست 6 ماہ میں معیشت ٹھیک کرنے کا کہتے تھے، آج امن ہے اور نہ ہی معیشت، فتنہ ملک کی معیشت گرانے آیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں خطاب، کہا ہر امیدوار ایمنے بن کر دیکھتا ہے کون سی وزارت میں زیادہ پیسہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی پرجوش انتخابی مہم، این اے 117 میں پاور شو، عبدالعلیم خان جلسہ گاہ میں موجود، خطاب جاری ہے، حالات بدلنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے، صدر آئی پی پی کا عزم۔ این اے 117 سے ایک اور امیدوار دستبردار، سیاسی کارکنان کا عبدالعلیم خان کو عقاب، روایتی پگڑی اور شال کا تحفہ۔ نون لیگ اور آئی پی پی رہنماؤں کی بیٹھک، انتخابی مہم مل کر چلانے پر اتفاق۔ سیاست کا مقصد خدمت، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، جہانگیر ترین کہتے ہیں خوشی ہے ہمارے منشور کو باقی جماعتوں نے بھی سراہا۔ عوام 8 فروری کو گھروں سے نکلیں اور ترقی کے لیے عقاب کو ووٹ دیں۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی کی لودھرا میں بھرپور انتخابی مہم جاری۔ الیکشن ملتوی ہونے کی باتیں افسانہ قرار، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، مگر عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے پھر واضح کر دیا۔ عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اور آرمڈ فورسز کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری، سیکیورٹی کے لیے پہلا حصار پولیس، دوسرا سول آرمڈ فورسز اور تیسرا افواج کا ہوگا۔ پاک فوج بطور کوئک ریسپانس فورس حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر موجود ہوگی۔ عام انتخابات کے لیے 92,353 پولنگ سٹیشنز، 12 لاکھ عملہ الیکشن ڈیوٹی دے گا، ہنگامی ضرورت پورا کرنے کے لیے 5% اضافی عملہ بھی مختص۔ پنجاب میں 7,18,000، خیبر پختونخوا میں 1,81,000، سندھ میں 2,42,000، بلوچستان میں 57,000 سے زائد عملہ تعینات ہوگا۔ پی ٹی آئی کابینہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا، ڈی کلاسیفیکیشن سے سفارتی مشن کے کام پر اثر پڑے گا، امریکہ اور دوسرے کچھ ممالک سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، قانونی پوزیشن اور خارجہ پالیسی کے مضمرات پر بھی بریف کیا۔ سابق سیکریٹری خارجہ کے بیان کی تفصیلات سامنے آ گئیں، سہیل محمود کے مطابق امریکہ نے سابق وزیر اعظم کی پبلک اسٹیٹمنٹ پر اظہار تشویش کیا، سائفر کی رازداری ختم کرنے کے لیے ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے، نہ ہی قانون میں اجازت ہے، ریٹائرمنٹ تک سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں ملا تھا۔ 9 مئی مقدمات، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو مقدمات کی نقول دے دی گئیں، فرد جرم کے لیے 6 فروری کی تاریخ مقرر، لاہور میں تھانہ شادمان کو آگ لگانے کا مقدمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ پر آئندہ سماعت پر فرد جرم لگے گی۔ پرویز الہی کے ستارے بھی گردش میں، پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں فرد جرم کے لیے 1 فروری کو طلبی۔ بشرا بی بی کی عدم حاضری، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر، نیب پروسیکیوٹر کا ملزمان پر جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام، بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ریفرنس میں بھی وکلا صفائی تبدیل کرنے کی درخواست، سلمان صفدر اور سکندر ذوالقرنین وکالت نامے جمع کرائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت، پی ٹی آئی کی انتخابات عدلیہ کی زیر نگرانی کرانے کی درخواست خارج، پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن چھوڑا ہے سیاست نہیں، بے مقصد الیکشن انتشار کے سوا کچھ نہیں دے گا، مسلم لیگ نون آج جہاں کھڑی ہے اس سیاست سے اتفاق نہیں، شاہد خاقان عباسی کی گفتگو۔
نامعلوم افراد نواسے کو اٹھا کر لے گئے، جاوید ہاشمی کا الزام، بولے رہائش گاہ پر ورکرز کنونشن کو روکا گیا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ ملتان پولیس کا کہنا ہے بغیر اجازت ورکرز کنونشن کا انعقاد قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون، کشمیر ہائی وے اور جناح ایونیو پر جلسوں اور ریلیوں پر پابندی برقرار، دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، آتش بازی کے سامان، کھلے پیٹرول کی خرید و فروخت پر پابندی۔ کراچی میں انٹر امتحانات میں طلبہ کی بڑی تعداد فیل، جماعت اسلامی کا کل انٹر بورڈ کے باہر احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم کہتے ہیں شہر قائد کی تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، طلبہ کو سازش کے تحت فیل کیا گیا، نگران وزیر اعلیٰ کا بیان افسوسناک قرار۔ پنجاب میں نمونیا سے اموات اور کیسز میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 12 بچے انتقال کر گئے، 1077 کیسز رپورٹ۔ صرف جنوری کے دوران پنجاب میں 11,500 سے زائد بچے نمونیا کا شکار ہوئے۔ اسرائیل کا جنگی جنون انتہا کو پہنچ گیا، خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں شہداء کی تعداد 60 تک جا پہنچی، غزہ میں خوراک کے لیے قطاروں میں لگے مظلوموں پر بھی بمباری، درجنوں افراد لقمہ اجل بن گئے، 24 گھنٹوں میں مزید 220 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 25,900 سے بڑھ گئی۔ کراچی میں پاک بحریہ کی سیز پاک مشق کا افتتاح، پاک فوج، ایئر فورس اور اسپیشل فورسز کے دستے جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لیں گے۔ مشق خطے میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے عزم کو مزید تقویت فراہم کرے گی۔ کراچی میں سندھ پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب، آصفہ بھٹو اور کرکٹ لیجنڈ جاوید میاں نے ٹرافی کی رونمائی کی، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، ایونٹ میں 6 ٹیمیں شریک، کئی قومی کھلاڑی بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ آسٹریلیا میں رسوائی، نیوزی لینڈ میں بھی دھلائی، شاہینوں کی شامت کیوں آئی؟ پروفیسر نے شکایت لگائی۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کی قائم مقام چیئرمین پی سی بی شاہ خاور سے ملاقات، بتایا کھلاڑی پوری طرح فوکس نہیں تھے۔ ٹیسٹ چیمپئن، ون ڈے چیمپئن، کپتانی شاندار، پرفارمنس جاندار، پیٹ کمنز آئی سی سی پلیئر آف دی ایئر قرار، ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر ایوارڈ عثمان خواجہ کے نام، ون ڈے کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز وراٹ کوہلی کو ملا۔